I'm quite enjoying it. It's a different experience. میرے لیے یہ واقعی بہت پرلطف ہے. یہ ایک مختلف تجربہ ہے. مجھے چین کی ثقافت کو زیادہ قریب سے دیکھنے اور بہتر طور پر سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. یعنی یہ کہ وہ ماضی میں کیسے تھے اور مختلف تہذیبی ادوار میں کیسے بدل گئے. یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے. یہ جو سلائیڈ ہے آپ کو چاروں طرف گھمائے گی, بہت مزہ آئے گا اور بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ بچوں سے زیادہ تیز میں جاتا ہوں یا. BCI ٹیکنالوجی ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ جب ہم 0 سے 1 تک کی بنیادی کامیابی حاصل کر لیں گے تو 1 سے 100 تک ترقی تیز رفتار ہوگی اور مصنوعات کی کارکردگی جلد بہتر ہو جائے گی. ہیلو محترم ناظرین، آج کے پروگرام پاک چین ایکسپریس میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ورچوئل میزبان سون احمد خان. دی گلوبل ریڈنگ ٹریک کی تقریب بیجنگ کے دونگچنگ ڈسٹرکٹ میں منعقد ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم تہذیبی حسن اور جدید زندگی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. نئے سال کے موقع پر اس تقریب کے ذریعے ثقافتی تبادلے کا آغاز کیا گیا. Hello guys, this is Lulu from China. ہیلو دوستو، میں لولو چین سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم خوش قسمتی سے ایک ایسی جگہ آئے ہیں جس کی تاریخ 600 سال پر محیط ہے. اس جگہ کا نام لانگ فوسی ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کبھی بیجنگ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا؟ آج یہ مقام غیر ملکی مہمانوں کا خیر مقدم کر رہا ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ہیلو, آپ یہاں ہیں؟ شاندار. what are you doing? آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ سے مل کر خوشی ہوئی. کیا ہی خوشی کی بات ہے. دراصل میں شاپنگ کر رہی ہوں. یہ سیل میں دستیاب ہے اور لگتا ہے کہ یہ ایک تکیہ ہے. یہ ٹونگنگ تانگ برانڈ کی پروڈکٹ ہے جو ایک مشہور روایتی چینی میڈیسن کا برانڈ ہے. وقت کے ساتھ صارفین کی ضروریات اور دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اس لیے یہ 100 سالہ پرانا برانڈ نوجوان صارفین کی ضروریات کے مطابق نئی مصنوعات تیار کر رہا ہے. جی ہاں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ریسٹورنٹ، بیکری، روایتی چینی میڈیسن اور حلال فوڈ سمیت ہر چیز دستیاب ہے نا؟ بالکل، یہاں روایت سے لے کر جدید مارکیٹ کی آئٹمز تک سب کچھ ملتا ہے. تو چلیے مزید دیکھتے ہیں. یہ ایک مشہور مٹھائی کا برانڈ ہے جسے ڈاؤشیانگ چن کہا جاتا ہے. بیجنگ کے رہائشی کے طور پر جب بھی میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی ہوں جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، میں ہمیشہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہوں. واو، یہ واقعی منفرد ہے. اس بیکری میں جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو آپ ایک QR کوڈ سکین کر کے رنگین تصویر حاصل کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بلیک اینڈ وائٹ تصویر بھی منتخب کر سکتے ہیں. یہ واقعی حیرت انگیز ہے. جب ملاقات ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ میں آپ کو بیجنگ میں ایک دن کی سیر کراؤں. بیجنگ کے سینٹرل ایکسس کے شمالی سرے پر واقع ایک لینڈ مارک بلڈنگ کے طور پر بیجنگ ڈرم ٹاور اپنی تاریخی اہمیت اور جدید تجربات کی بدولت غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرتا ہے. دی اسٹوریز آف ٹائم، چائنیز ٹائم کیپنگ کلچر ایگزیبیشن، یعنی چینی وقت ناپنے کی ثقافت کی یہ نمائش جدید ملٹی میڈیا ٹیکنالوجیز کے ذریعے قدیم وقت ناپنے کے آلات اور فن تعمیر کو بخوبی پیش کرتی ہے، جس سے غیر ملکی سیاح تاریخی ماحول کو براہ راست محسوس کر سکتے ہیں. کافی مزہ آیا تھا کیونکہ پہلی بار میں ادھر آئی ہوں. میں چائنا میں 12 سال سے رہ رہی ہوں. بٹ ہانیہ راؤ، I'm in A-Level 1 right now, and میری ایکسپیکٹیشن تو زیادہ نہیں تھی because they didn't tell us much about where we were going, but it's quite, I like it a lot.
I'm quite enjoying it. It's a different experience. میرے لیے یہ واقعی بہت پرلطف ہے. یہ ایک مختلف تجربہ ہے. مجھے چین کی ثقافت کو زیادہ قریب سے دیکھنے اور بہتر طور پر سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. یعنی یہ کہ وہ ماضی میں کیسے تھے اور مختلف تہذیبی ادوار میں کیسے بدل گئے. یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے. یہاں مجھے یہ دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا کہ ثقافتی ورثے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور اسے جدید دور اور جدید مارکیٹ کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے. یہ تجربہ نہایت شاندار، متاثر کن اور دلکش رہا. یہ میرے لیے بالکل نیا ہے. میں نے اپنے ملک روس میں کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا. جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں. میں بیجنگ کے مرکز میں ہر جگہ گھومنا چاہتا ہوں. میرا نام مریم ہے. میں پاکستان سے ہوں اور یہاں پر میں PECB میں جاب کر رہی ہوں ایز اے فائن آرٹس ٹیچر. تو یہاں پر ہمارا وزٹ بچوں کے ساتھ، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا وزٹ، اور ہمارا یہ ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑھ کے ہمارا وزٹ رہا. بہت ہی امیزنگ رہا کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اتنی ڈیٹیل میں سب کچھ دکھایا جائے گا. اور پھر یہ جو ڈرم ٹاور اینڈ بیل ٹاور میں ہمارا وزٹ ہے، یہ تو بہت ہی زبردست ہے. پہلا اور ہمارا میرے خیال لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے کہ جو ہمیں عام روٹین میں اگر ہم چائنا گھومیں تو ہم لوگ یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کیا چیز ہے. جیسے ہسٹری کا ہمیں ایکسپلین کیا جا رہا ہے ایک ایک جگہ کا، ایک ایک چیز کا، وہ ڈیفینیٹلی ہمیں عام طور پہ نہ پتہ چلتا. Visiting the beautiful drum and bell. خوبصورت ڈرم اور بیل ٹاور کی سیر کے بعد ہمیں چین میں موجود ایک غیر مادی ثقافتی ورثے کا دورہ کرنے کا موقع ملا. اسے جنگتائے لن یعنی کلووازونے کہتے ہیں. جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ یہ اعلیٰ معیار کے چینی برتن میں سے ایک ہے اور اس ایک ڈیکوریشن پیس کو مکمل کرنے کے لیے کم از کم 6 ماہ لگتے ہیں. 7 مراحل سے گزرتے ہوئے ہر شخص اپنی مہارت سے اسے سجاتا ہے. ان کا کام کرنے کا انداز واقعی حیرت انگیز ہے. یہ انتہائی شفاف اور بے عیب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہینڈل کرنے سے پہلے انہیں لازماً تربیت دی جاتی ہوگی. اس فیکٹری کی مصنوعات میں مجھے ایسے کئی نقش و نگار نظر آتے ہیں جو ایران میں بھی رائج ہیں، بالخصوص ایران کی اسلامی مساجد میں. ان میں خاص طور پر نیلے رنگ کے نقش اور پھولوں کے ڈیزائن نمایاں ہیں جو عموماً مساجد اور عجائب گھروں میں دیکھے جا سکتے ہیں. جس طرح چینی مٹی کے پورسلین کے یہ خوبصورت برتن جو ہیں انہوں نے چینی ثقافت کا پرچم لہرایا ہے، اسی طرح پاکستانی کی جو رنگا رنگ روایات اور رنگا رنگ کلچر ہے اس نے نہ صرف اپنا لوہا منوایا ہے بلکہ اگر دونوں ممالک مل کر کام کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے. خاص طور پر یہ جو ڈیزائن ہے، ڈیکوریشن ہے، اسی طرح پاکستانی جو کارپیٹ ہے پاکستانی کپڑوں پر، اور پاکستان میں جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں تو ان کی جو دستکاریاں ہیں وہ بھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے یہ ایک دوسرے سے بالکل مماثلت رکھتی ہیں. تو اگر دونوں ممالک مل کر اس شعبے میں کام کریں تو نہ صرف جو پاکستانی اور چائنیز کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس میں مزید جدت لائی جا سکتی ہے. برف سے جڑے کھیلوں کا سالانہ سیزن ایک بار پھر آ پہنچا ہے. چین میں آئس اینڈ سنو سپورٹس تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں اور بہت سے پاکستانی دوست بھی سردیوں کی اس تفریح کے دلداد ہو چکے ہیں. اس سال بیجنگ کے پارکس میں سنو ٹیوبنگ کے سنسنی خیز کھیل اور بہت ہی خوبصورت پینگوئن پریڈ توجہ کا خاص مرکز بنی. تو آئیے ساتھ چل کر دیکھتے ہیں. السلام علیکم. تھورانگ پویلین پارک میں میری سرماہی مہم جوئی میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ملک ظفر. ایک دہائی عرصے سے تھورانگ پارک جو ہے وہ بچوں کے لیے سرمائی کھیلوں کے لیے ایک جنت کا مقام رکھتی ہے. یہاں پر مختلف کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں. آئیے مل کر ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. ٹورنٹنگ پارک آئس اینڈ سنو کارنیول اپنے 16ویں سال میں داخل ہو چکا ہے. 38,000 مربع میٹر پر پھیلا ہوا وسیع برفانی میدان، دلکش پینگوئن پریڈز اور جدید طرز پر اپ گریڈ کی گئی تفریحی سرگرمیاں اس کی نمایاں خصوصیات ہیں. برفانی مجسموں کی چمک دمک اور رنگا رنگ تفریحی سہولیات کے ساتھ یہ کارنیول ہر عمر کے افراد کے لیے مسرت دل کو چھو لینے والا اور خوشگوار حیرت سے بھرپور ونٹر گالا پیش کرتا ہے.
Ta-da! We have arrived at the ice. ہمارے پاس ایک عمومی تصور ہے، دی آئس اینڈ سنو کارنیول۔ میرے پیچھے یہ جادوئی برفیلی دیوار بیجنگ کے لوگوں کی کئی نسلوں کی یادیں لیے ہوئے ہے۔ برف کی سلائیڈ، برفیلا ہاتھی، یہ تمام مناظر بیجنگ کی برف اور برفانی ورثے کے حصے کی صورت میں وقت میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یس یو آر ایبسلیٹلی رائٹ۔ سو ہم جاتے ہیں اندر اور آئس اور سنو میں جو گیمز کھیلی جا رہی ہیں اس پہ ہم تجربہ کرتے ہیں، اور ہم بچوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی گیم ہے جو چین اور پاکستان کے درمیان اس شعبے میں تعاون کا ایک نیا باب کھولیں گی۔ تو آئیے ایکسپلور کرتے ہیں۔ لیٹس گو انسائڈ۔ یہ ایونٹ دلکش سرگرمیوں سے بھرپور ہے۔ مشہور سنو ٹیوبنگ رائڈ کو ڈوئل کنویئر بیلٹ اپ ہل سسٹم کے ساتھ اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس سے رسائی مزید آسان ہو گئی ہے۔ پارک کے بالکل نئے آئی پی ماسکوٹ نے بھی سنو فیلڈ ماسکوٹ پریڈ میں پہلی بار شرکت کی اور اپنی دلکش شخصیت سے حاضرین کے دل جیت لیے۔ آپ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن اندر سے گھبرائے ہوئے ہو۔ امیزنگ اینڈ یہ واقعی حیرت انگیز ہے، مجھے واقعی بہت مزہ آیا۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، وہ واقعی ہی ڈرا ہوا ہے۔ پہلے آپ جائیں کیونکہ یہ بہت اونچا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھاگنے کا کوئی امکان نہ رہے۔ یہ دیکھیں میں سلائیڈ کا تجربہ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ جو سلائیڈ ہے آپ کو چاروں طرف گھمائے گی، بہت مزہ آئے گا اور بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بچوں سے زیادہ تیز میں جاتا ہوں یا بچے مجھ سے جیتے ہیں، اور آلموسٹ سلائیڈ کا مزہ آیا، بہت ہی دلچسپ تھا اور بہت مزے کا ایکسپیرینس تھا۔ تو ایک بار پھر بھی ہم ٹرائی کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیسا تجربہ رہتا ہے۔ اس سال نمایاں نظر آنے والے مشہور ایلیفینٹ آئس سلائیڈ بچوں اور بڑوں دونوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور تفریح میں بے پناہ اضافہ کر رہی ہے۔ First, let's go to the elephant slide. اوکے اوکے جا رہے ہیں ایلیفینٹ سلائیڈ پر۔ Yes! Aisha, are you scared? No. No. Let's go, Malik. I'm feeling scary. This? Yay! You made it! You made it! I have the... میری لینڈنگ ہنگامی تھی۔ So she said I'm fat, that's why. No. Hanu said. This slide is actually a part of the city's memory. یہ سلائیڈ اصل میں شہر کی یادوں کا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ جو بیجنگ میں پرورش پائے وہ ہمیشہ ٹاورانٹنگ پارک کی ایلیفینٹ سلائیڈ کو یاد رکھتے ہیں۔ برسوں بعد سلائیڈ ہٹا دی گئی، اس لیے بہت سے لوگ اسے یاد کرتے رہے۔ انہوں نے پارک کی مینجمنٹ کو خط لکھا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ تعمیر کریں۔ اس سال آئس اینڈ سنو کارنیول میں موجود ایلیفینٹ سلائیڈ کسی حد تک اسی پرانی ایلیفینٹ سلائیڈ کی یاد تازہ کرتی ہے۔ جو لوگ اس وقت اس پر کھیلتے تھے وہ اب بڑے ہو چکے ہیں اور اپنے بچوں کو یہاں لے کر آ رہے ہیں تاکہ دوبارہ تجربہ حاصل کریں۔ Wow, it's so unique story and یہ کہانی بہت ہی خاص ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس سلائیڈ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور اس پر کھیل رہے ہیں۔ یہ صرف معیشت کے بارے میں نہیں ہے، یہ خاندانوں کو قریب لانے کا موقع بھی ہے۔ یہ یادگار لمحوں کے بارے میں ہے۔ یہ یادوں کے بارے میں ہے۔ ہاں، چلیے اور کچھ یادیں سمیٹتے ہیں۔ یہ تہوار پہلی بار 2010 میں شروع ہوا تھا، تو اس سال ہماری 16ویں سالگرہ ہے۔ اس سال کی سب سے نمایاں خصوصیات میں ایلیفینٹ سلائیڈ کا دوبارہ آنا شامل ہے۔ یہ 1970، 80 اور 90 کی دہائی میں پیدا ہونے والے لوگوں کے بچپن کی مشترکہ یاد ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اسے اپنے وزٹرز کے لیے دوبارہ لا رہے ہیں۔ ہر سال ہم بڑی تعداد میں بین الاقوامی سیاحوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سال جو میں نے دیکھا انہیں خاص طور پر سنو ٹیوبنگ اور آئس سلائیڈ بہت پسند آئی۔ وہ پینگوئن پریڈ سے بہت خوش ہوئے
اور کئی لوگ بچوں کے بنجی جمپ کو بھی ٹرائی کرنا چاہتے تھے. مجھے یقین ہے کہ ایلیفنٹ سلائیڈ اس سال بھی انہیں بہت پسند آئے گی. آج بہت مزہ آیا ہے, امید ہے کہ ہم لوگ نیکسٹ ٹائم بھی آئیں گے. کون سی سلائیڈ میں سب سے زیادہ مزہ آیا؟ اس سلائیڈ میں. اس کون سی یہ جو پیچھے یہ والی جو ابھی لی ہے. ہنی مزہ آ رہا ہے. واو اٹس ریئلی امیزنگ. میں بہت انجوائے کر رہا ہوں. حالانکہ یہ اتنا تیز جو ہے وہ جھولا نہیں جھول رہے, لیکن پھر بھی بچوں کے لیے بڑی زبردست اٹریکشن ہے اور یہ اس کو بہت لائک کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کافی زیادہ مزہ آ رہا ہوگا, انجوائے کر رہے ہوں گے. پاکستان میں ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد ہر سال بڑھ رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ چین میں ایک جادوئی ماسک موجود ہے جو ڈپریشن کے خطرے کو کم کر سکتا ہے. یہ جدید ترین ٹیکنالوجی آخر ہے کیا؟ آئیے چل کر دیکھتے ہیں. تو کیا آپ کے ملک میں بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ یس یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. گزشتہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد 42.66% ہیں جن میں ڈپریشن کی شکایات پائی جاتی ہیں. اسی طرح صحت سے وابستہ جو پیشہ ور افراد ہیں ان میں بھی ڈپریشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. اور ڈو یو ہیو اینی سولوشن فار دس؟ چین میں ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جسے اکثر نیشنل برین ایکسپلوریشن ٹیم کہا جاتا ہے. ان کے پاس کچھ واقعی منفرد کام ہیں. مثال کے طور پر وہ مفلوج مریضوں کو صرف سوچ کے ذریعے پانی پینے کے قابل بناتے ہیں. وہ ڈپریشن کے علاج کے ایک مؤثر طریقے پر بھی کام کر رہے ہیں جس میں مریضوں کو کم مقدار والے آکسیجن کے ٹینک میں رکھا جاتا ہے تاکہ ڈپریشن میں بہتری آئے. ہمارے ساتھ رہیں اور آئیے آپ کو سب کچھ دکھاتے ہیں. تو چلیے اندر چلتے ہیں. یہ ہماری جدید ترین تحقیق کی بنیاد پر تیار کردہ ایک انٹرمیٹنٹ ہائپوکسک مشین ہے. ہائی اور لو آکسیجن کے درمیان تیز تبدیلی دماغ میں ایڈینوسین کے اخراج کا باعث بنتی ہے جس کا ڈپریشن کے علاج میں نمایاں فائدہ ہوتا ہے. یہ اشارہ انگلی پر لگے آکسی میٹر سے لیا جاتا ہے. ہمارے سانس لینے کے پروٹوکول میں ہائی آکسیجن اور لو آکسیجن کے متبادل ادوار شامل ہیں. محفوظ سطح برقرار رکھنے کے لیے ہمارے پاس یہاں ایک مانیٹر ہے. اگر آپ کے خون میں آکسیجن کی سطح 85% سے کم ہو جاتی ہے تو ہم تربیتی سیشن فوری بند کر دیں گے, چاہے آپ کسی بھی مرحلے میں ہوں. کیا آپ ٹھیک ہیں؟ یہ میری زندگی میں پہلی بار ہے کہ میں اسے استعمال کر رہا ہوں. تو کیا کوئی تکلیف یا بے سکونی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کو ڈپریشن نہیں ہے تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. سائنسی تحقیق کے مطابق یہ طریقہ دماغ کے کچھ کیمیکلز کو بدل سکتا ہے. اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آکسیجن کی سطح کو کنٹرول کرنے والی یہ مشین بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ہم نے ایڈینوسین پر کیوں توجہ دی؟ شروع میں جب ہم نے کیٹامین کا طریقہ کار سمجھنے کی کوشش کی تو ہم نے تحقیق کی کہ آیا یہ سیروٹونین اور ڈوپامین کو بڑھاتی ہے یا نہیں. تاہم سٹڈیز نے روایتی نیورو سائنس میں عام طور پر مشاہدہ کیے جانے والے مالیکیولز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دکھائی, جیسا کہ نوریپونیفرین, ایسیٹوکولین اور ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ یعنی ATP. یہی وجہ ہے کہ ہم نیورل ریگولیشن کے لیے نئے مالیکیولز تلاش کرنے نکلے ہیں. لو منبن کی قیادت میں ٹیم نے پہلی بار یہ واضح کیا کہ کیٹامین اور الیکٹرو کنونسو تھراپی کے فوری اینٹی ڈپریسنٹ اثرات کا ایک مشترکہ بنیادی طریقہ کار ہے. یہ طریقہ دماغ کے میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس میں ایڈینوسین سگنلنگ ہے. طبی علاج کے لیے ہم نے کیٹامین کی نئی اقسام تیار کی ہیں جن میں ہائپر ایکٹیویٹی جیسے مضر اثرات نمایاں طور پر کم ہیں.
जो सांस लेने की थेरेपी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्यूट इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया इंट्रोवेंशन है, जो महफूज तरीके से एडेनोसिन के अखराज को कंट्रोल में रखती है। बीजिंग एंडिंग अस्पताल के ताउन से इसकी क्लिनिक जांच शुरू हो चुकी है और तवक्को है कि ये बगैर दवा के एक नया तरीका इलाज बनेगी। 腺苷它是一个进化上非常保守的代谢 एडेनोसिन इर्तकाई लिहाज से एक इंतहाई महफूज मेटाबॉलिक मॉलिक्यूल है। खलियों को तमाम सरगर्मियों के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है जो ATP के ज़रिए फराहम की जाती है। जब ATP नाकाफ़ी होता है तो एडेनोसिन जमा हो जाता है, सेल को अपनी तवानाई की खपत कम करने के लिए सिग्नल देता है। इसी दौरान एक हल्के तनाव के तौर पर एडेनोसिन दिमाग के टिश्यूज़ को मुरम्मत और सुकून की हालत में दाखिल होने के लिए कहता है। खलिए की सरगर्मी कम हो जाती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। लिहाजा हम समझते हैं कि एडेनोसिन एक बेहतरीन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल है। एंटी डिप्रेसेंट रिसर्च के अलावा ब्रेन साइंस इंस्टीट्यूट ने 2 इंटेलिजेंट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI सिस्टम्स तैयार किए हैं, जिनके नाम बेनाउ 1 और बेनाउ 2 हैं। नीम मुदाखलती और मुकम्मल मुदाखलती दोहरी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हुए इन सिस्टम्स ने तजुर्बाती मराहिल में दिमाग के इशारों के ज़रिए रोबोटिक आर्म को ठीक तरह पकड़ने के काबिल बनाया। 我们人脑有861个神经元 इंसानी दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। हमारे पास जितने ज़्यादा रिकॉर्डिंग पॉइंट्स होंगे, सिग्नल की डीकोडिंग उतनी ही बेहतर और हासिल होने वाली मालूमात उतनी ही ज़्यादा दुरुस्त होंगी। ये पहला चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा रिकॉर्डिंग पॉइंट्स के साथ साथ सिग्नल्स के आला मयार को भी बरकरार रखा जाए। चूँकि रिवायती गैर जराही तरीक़ों से जमा किए गए सिग्नल्स में वाज़े कमी हो जाती है, इसलिए हम मुदाखलती BCI का इस्तेमाल करते हैं ताकि इलेक्ट्रोड्स को आसाबी खलियों के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रखा जा सके। तीसरा पहलू तवील मुद्दती इस्तेहकाम और हिफाजत से जुड़ा है। फ़िलहाल कोई भी कंपनी ऐसा BCI सिस्टम फराहम नहीं करती जो बरसों तक मुसलसल चलता रहे, इसलिए पायदारी बहुत ज़रूरी है। आखिर में डीकोडिंग एल्गोरिथम्स का मामला आता है। अगरचे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल जमा करना चाहते हैं, मगर BCI के लिए फौरी डीकोडिंग ज़रूरी होती है। आप जिस जुमले को कहना चाहते हैं उसे प्रोसेस करने के लिए आप पूरा दिन इंतज़ार नहीं कर सकते। उसूली तौर पर डीकोडिंग 30 से 50 मिलीसेकंड के अंदर मुकम्मल होनी चाहिए, इसलिए एल्गोरिथम की दुरुस्ती और बरवक्त कारकर्दगी सबसे अहम है। इस वक्त ये टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर हरकत और बोलने की सलाहियत में पैदा होने वाली खराबियों पर मरकूज है। ये खराबी रीढ़ की हड्डी की चोट, फालिज और एमियोट्रोफिक लिटरल स्क्लेरोसिस यानी हरकत करने वाले असाब की शदीद कमजोरी जैसी बीमारियों में पैदा होती है। ये निज़ाम अफ़ाल के मुतबादिल और बहाली की तरबियत में मदद देता है। फ़िलहाल ये प्री क्लिनिक और इब्तदाई क्लिनिक की तैयारी के मराहिल में है। 那么脑机接口呢，现在还处于这个 BCI टेक्नोलॉजी अभी अपने इब्तदाई मराहिल में है। हमारा मानना है कि जब हम 0 से 1 तक की बुनियादी कामयाबी हासिल कर लेंगे तो 1 से 100 तक तरक्की तेज़ रफ्तार होगी और मसनूआत की कारकर्दगी जल्द बेहतर हो जाएगी। मुख्तसर मुद्दत में हम उम्मीद करते हैं कि ये शदीद बीमार मरीज़ों की मदद कर सके। मुस्तकबिल में सारफीन के लिए BCI मसनूआत मुख्तलिफ हालात में इस्तेमाल हो सकेंगी। पाक चीन एक्सप्रेस प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।